الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ تلک یہ قصہ مذکورہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، درحال کہ نتلوہا علیک آپ کے سامنے ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں۔ یہ نتلوہا حال بنے گا آیت اللہ سے، آیت اللہ خبر ہے۔ وانک لمن المرسلین، اور پکی بات ہے کہ آپ رسول ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ خبریں آدمی غیب کی خبریں ہیں، اور آپ نے کہیں کسی سے پڑھا بھی نہیں، اس کے باوجود یہ ٹھیک خبریں ہیں، تو یہ اس بات کا دلیل ہے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے۔ اور انبیاء گزرے ہیں، اور حضرت سموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان مجاہدین کا، اور حضرت طالوت علیہ السلام، ان حضرات کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرماتے کہ تلک الرسل، انبیاء کی یہ جماعت اللہ آپ کو بھلا کرے، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ انبیاء میں سے کچھ افضل ہے اور کچھ مفضول ہے، تو فضلنا بعضهم، بعض افضل ہے وہ محمد رسول اللہ، علی بعض سے فرد منتشر اور مبہم، معنی یہ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو شامل ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو خصوصی کتابیں دی گئی تھی، اس لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان انبیاء میں سے کچھ وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، مال حجاب، حجاب کے ساتھ۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ان یکلم الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا ہے مال حجاب ہوا ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہے کہ اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے۔ ورفع بعضهم، اور ان کے درجات کو اللہ پاک نے ورفع اونچا کر دیا اللہ نے، بعضهم، بعض کو، درجات، درجات کے لحاظ سے، یا الی درجات، مختلف درجات کی طرف۔ یہ منصوب بنزل خافض ہے مولانا، اور ظرف مکانی ہے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو اشارہ کر دیا کہ اس کا باب یوسف نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، بیٹے جو ہوتے اولاد ہوتی ہے باپ کی طرف ان کی نسبت ہوتی، ادعوہم لآبائہم منتسبین الی آبائہم۔ زید بن محمد لوگوں نے کہا، اس پر رد آ گیا کہ زید بن محمد نہیں ہے، ادعوہم منتسبین الی آبائہم، باپ کی طرف نسبت کی جائے، نسبت ابا کے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ باپ ہے نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، لہذا قادیانی کا یہ کہہ دینا کہ ان کا والد یوسف تھا، اور 88 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، کشمیر میں دفن ہو چکا ہے، اور اس کے قائم مقام میں ہوں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے معجزات دیے۔ البینات سے خصوصی قسم کی معجزات ہے، وہ یہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہی معجزات ہے۔ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ کہ میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نابینا جو آدمی ہوتا ہے مادرزاد، ان کو یہ ہے کہ ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، برس والوں کو، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اسی طریقہ اور یہ ہے کہ مردوں کو زندہ، یہ مردوں کو مستقل زندہ کرنا یہ سلسلہ نہیں تھا کہ کتنے لاکھ، کتنے ہزار، کتنے سینکڑے آپ نے جمع کیے، چند افراد کو حضرت نے یہ ہے کہ زندہ کیے، یہ معجزہ آپ کا محدود تھا۔ اور معجزہ چونکہ نبی کا غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ مظہر ہوتا ہے، نبی اس کا مظہر ہوتا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ کے ہاتھ ہم نے بٹا دیے بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ بروح القدس، روح القدس، الروح القدس معنی اضافت الموصوف الی صفت کی قبیل میں سے، لہذا کافیہ کا وہ جو مذہب ہے وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، یہ کافیہ کی عبارت ہے۔ لا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف، یہ کوفیوں کا مذہب ہے کہ اضافت موصوف الی صفت یا اضافت الصفت الی الموصوف اس کی اجازت ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ مذہب کوفیوں کا، یہاں کوفی جیت گئے اور بصری ہار گئے۔ اور ایدنا بروح القدس کی نوبت اس لیے پیش آ گئی کہ یہود خبیث حضرت کے پیچھے پڑ گئے، یہود کی بڑی دشمنی تھی ایک گروپ کی، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت جبریل کے ذریعے سے آسمانوں کے اوپر آپ کو اٹھا کر کے لے گئے۔ تو روح القدس سے یا انجیل مراد ہے، یا روح القدس سے جبریل علیہ السلام مراد ہے، یا روح القدس سے اسم اعظم مراد ہے۔
یا روح القدس سے اسم اعظم مراد ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مولانا اسم اعظم لفظ اللہ ہے، مسلسل آپ اس کو پڑھیں، یا یہ ہے کہ یہ تین ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اس کو آپ بس یہ ترتیب میں آپ کو بتاتا نہیں، پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا آپ کا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ بفرض المال چاہتا تو مقتتل الذین مضوا من بعدہم، ان انبیاء کے بعد جو لوگ اللہ آپ کو بھلا کرے گزرے ہیں وہ قتال نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کے آنے کے بعد۔ ولو شاء اللہ مقتتل الذین مضوا من بعدہم، یہ مضوا اور ثبتوا اور کانوا یہ من بعدہم اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، اور من بعد ما جاءتهم البینات یہ جار مجرور متعلق ہوگا اقتتل کے ساتھ۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک جنس کے جار مجرور کو ایک متعلق کے ساتھ متعلق نہیں کرتے ہیں، ایک متعلق کے ساتھ۔ اب متعلق اقتتل کو آپ قرار دے دیں اقتتل، من بعد بھی جار مجرور من کے ساتھ ہے، من بعد ما جاءت البینات بھی اسی کے ساتھ ہے، من کے ساتھ ہے، دو ایک قسم کی جار مجرور کو متعلق کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کیا ولو شاء اللہ، اگر بفرض المحال اللہ چاہتا تو مقتتل الذین مضوا من بعدہم، ان انبیاء کے بعد جو لوگ گزرے ہیں وہ قتال نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کے آنے کے بعد۔ ولیکن اختلفوا، لیکن یہ کہ باوجود دلائل کے پھر بھی انہوں نے اختلاف آپس میں کیا، اور اس اختلاف کی وضاحت یہ ہے فمنہم من آمن، کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، فمنہم من آمن باللہ وبتوحیدہ ومنہم من کفر، یہ منہ خبر مقدم، من آمن مبتدا مؤخر ہوگا، ومنہم من کفر۔ ولو شاء اللہ مقتتلوا، اللہ بفرض المحال اگر چاہے تو پھر یہ قتل و قتال نہ کرے، لیکن اللہ نہیں چاہتا، سمجھے؟ یہ لو شاء اللہ جس مشیت کی نفی ہے یہ مشیت تکوینی ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی مشیت تشریعی کی نفی نہیں ہے، مشیت تکوینی کی، تکوین عام مطلق ہے، تشریع اخص ہے اس میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، ولیکن باقی تشریع کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عدم قتال کو چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ حکیم مطلق ہے، اور حکیم مطلق اس کے جتنے بھی افعال ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا یہاں پر۔ اب یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہ چونکہ مسئلہ جہاد کا چلا، درمیان میں ان انبیاء نے جہاد کی جنگ لڑی اور اس کا تذکرہ کر دیا، پھر انبیاء میں بتایا کہ ان میں آپس میں تفاوت بھی ہے، اب واپس جہاد کی طرف جا رہا ہے، اور جہاد میں خرچہ کی ضرورت ہے، خرچہ یہی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو خرچ کر لو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا، انفقوا شیئا کائنا مما رزقناکم، انفقوا شیئا کائنا، انفقوا کا مفعول محذوف ہے، اور مما رزقناکم یہ جار مجرور، یہ اس کے لیے صفت بنے گا، من قبل یہ انفقوا کے ساتھ متعلق ہوگا، اس لیے یہاں بھی مسئلہ قانون اپنی جگہ پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا شیئا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ مما رزقناکم شیئا کریں گے، اس کی بنیادی وجہ ہے سارے مال کو خرچ کرنا، فتویٰ یہ نہیں ہے، تقویٰ اگر کوئی کرے، فتویٰ کے لحاظ سے سارے مال کو خرچ کرنا، مدرسوں میں دینا، فقیروں کو دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تقویٰ کے لحاظ سے اگر کوئی کرے، اور قرآن فتویٰ کو بیان کرتا ہے، تقویٰ کو بیان نہیں کرتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ابتدا میں آیا، ابو بکر نے سارا مال اٹھا کر کے رسول پاک کی خدمت میں لایا، وہ فتویٰ نہیں، وہ تقویٰ ہے، اور فتویٰ یہی ہے جو عمر نے کیا کہ کچھ مال اپنے گھر میں چھوڑاؤں اپنے اخراجات کے لیے، کچھ جو ہے نا آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں، تو عمل جو عمر کا ہے اس کو قرآن نے بیان کر دیا، فتویٰ وہی ہے۔ بلکہ اگر سود کے پیسے آپ کے پاس ہوں اور کوئی حلال پیسہ نہ ہو، حرام کی کمائی ہو، اور اب آپ ہدایت پر آنا چاہ رہے، کسی مولوی کی تقریر سے متاثر ہو گئے، ہدایت پر آنا چاہ رہے، تو سود کا سارا پیسہ آپ نہ اڑائیں، سود کا پیسہ آپ محتاجوں کو، فقیروں کو اور غیر مسلموں کو آپ دے دیں، لیکن کچھ 5-10 ہزار اپنے پاس چھوڑ دیں کہ آپ کے گھر کا سلسلہ چلے، اور جیسے جیسے حلال مال آپ کے پاس آ گیا 2000 پھر آپ نے دے دیا، پھر 2000 اور دے دیا، اس طریقہ پر۔ اور بینک کی نوکری جو حرام، اس کو بھی نہیں چھوڑو بر وقت، جب تک اس کا متبادل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بینک میں آپ کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ مہینے میں تنخواہ مل رہی ہے، اور متبادل اب یہ ہے کہ آپ کو جب تک 3 لاکھ 4 لاکھ کی نوکری نہ ملے، متبادل کا مطلب جس سے آپ کی
گزارا ہو جائے تب بھی اس وقت بینک کی نوکری کو چھوڑیں گے، فی الحال چھوڑنا نہیں۔ انفقوا شیئا کائنا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے دی، اور انفاق من قبل ان یاتی ہے یومن، اس دن سے پہلے کہ ایک دن ایسا آئے گا لا بیع فیہ، اللہ آپ کو بھلا کر اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، اعمال کی لا بیع فیہ، بے بھی نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کوئی سفارش ہوگی، کسی کو کوئی سفارش۔ یہ شفاعت بدون اذن اللہ ہے، یہ اس شفاعت کی نفی ہے، شفاعت قہریہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ شفاعت بدون اذن اللہ۔ باقی باذن اللہ شفاع کی اجازت ہے، جو خود آ رہا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے انبیاء، علماء، صلحاء، حفاظ اور اللہ کے شہداء، یہ سفارش کریں گے۔ شفاعت بدون اذن اللہ کی نفی ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ شفاعت الاصنام، بتوں کی شفاعت کی نفی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ بت ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہماری سفارشی۔ تو شفاعت الاصنام کی نفی ہے، یا شفاعت بدون اذن اللہ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کا۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اب یوم لا بیع فیہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ فیہ، اس کے لیے خبر ہوگی، ولا خلۃ فیہ ولا شفاعت فیہ، یہ عطف الجملہ علی الجملہ ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ، واو عاطف لا زائد، خلۃ کا عطف ہے، واو عاطف لا زائد، شفاعت کا عطف، یہ سارے معطوفات مل کر کے یہ اللہ کو لا مشبہ بلیس ہے، لا مشبہ بلیس کے اسم ہوں گے۔ اور فی جار مجرور ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقرات، یا ثابتۃ کائنات حاصلات موجودات مستقرات، پھر یہ جملہ صفت بنے گا، اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے کیا ہے، یہ صفت بن جائیں گی یومن کے لیے، موصوف صفت فاعل ہوگی یاتی کے، اور پھر یہ مضاف الیہ قبلوں کے لیے بتاویل مصدر انفقوا کے ساتھ متعلق، انفقوا جواب ندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جڑ دا پتہ۔ والکافرون هم الظالمون، اس دن جو ہے نا، اس دن ظالم جو ہے نا کافر ہی شمار ہوں گے۔ والکافر ظالم ادھر سے بھی ہے، لیکن ان کا اثر ظلم جس کا تحقق ہوگا اسی دن اللہ آپ کو بھلا کرے۔ والکافرون هم الظالمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسے خدا کو جو ان صفات کا مالک ہے اور ان صفات کا حامل ہے، جو اس کو نہیں مانتا، ہمارے کو نہیں مانتا تو اس کے ساتھ ہم جہاد کریں گے۔ ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ مسئلہ جہاد کا انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ انفاق کے بعد اب بتاتے ہیں کہ خرچ بھی کرو اور جہاد بھی کرو۔ جہاد کس سے کرو؟ کافر ظالم ہے، وہ اس طرح ظالم ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ان صفات کا مالک ہے، اس خدا کو بھی نہیں مانتا، تو اس کتے کے بچے کو چھوڑنا کہاں ہے، اس کو تو مارنا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ ربط سمجھ آ رہا ہی نہیں آ رہا۔ اے جنے دا پتر، اللہ لا الہ، اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ موجود الا ہو، موجودوں کی ضمیر مبدل، موجودوں کی جو ضمیر خبر کی وہ مبدل منہ الا حرف استثناء، اور ہوا اس سے بدل ہے۔ اللہ لا الہ موجود الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کی ذات۔ یہ پورا جملہ اللہ کا خبر بنے گا، اللہ کے لیے خبر اول۔ الحی دوسری خبر ہے، الحی جو زندہ ہے، القیوم نگاہ بان ہے، نگرانی کرنے والے، القیوم آپ نے پڑھا قیوم، واو سے پہلے یا ہے، واو کو یا کریں گے قیوم، یا کو یا میں ادغام کرے ہوگا قیوم، کام یقوم سے ہے، سمجھ میں؟ قیوم نگرانی کرنے والے۔ آپ حضرات کی ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ تقابل ایجاب ملکہ، سمجھو جی، تقابل عدم ملکہ، تقابل عدم ملکہ میں یہ ہوتا ہے دونوں متقابلیں کا محل ایک ہوتا ہے، لیکن محل پر علی سبیل البدلیت وہ آ جاتے ہیں۔ اعمى جو ہے نا، من شانہ ان یکون بصیرا، والبصیر من شانہ ان یکون اعمى، جو نابینا ہے وہی اللہ آپ کو بھلا کرے، اسی کا یہی جو نابینا کا محل ہے، بصیر بھی یہی ہے، یا بصیر من شانہ ان یکون اعمى، لیکن علی سبیل بدلیت آئیں گے۔ اور یہی حال ہے حیات اور اللہ آپ کو بھلا کرے موت کا، جو حی ہے
اس وقت جس محل پر آپ لوگوں پر حیات موجود ہے تو محل موت بھی آپ ہے، جب موت آئے گی تو پھر یہ نکل جائے گا۔ تقابل عدم ملکہ کے اندر یہ ہوتا ہے، تقابل عدم ملکہ میں کہ دونوں متقابلین متضادین متناقضین دونوں کا محل ایک ہوتا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ محل حیات ہے، الحیو محل حیات ہے، تو کیا اللہ پر موت بھی آ جائے گی؟ وہ محل موت بھی ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قاعدہ ممکنات کے اندر ہے، واجبات کے اندر نہیں ہے۔ ایک زبردست بات تھی، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کہ یہ قاعدہ اللہ آپ کو بھلا کرے ممکنات کے اندر ہے، واجب کے اندر نہیں، ورنہ چت کر کے اٹھا کر کے آپ کو یہ ہے کہ وہ مار دیں گے زمین پر۔ سمجھے میں لوگوں؟ الحی القیوم، القیوم تیسری خبر ہے مولانا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ سنۃ اصل میں وسن ہے، سنۃ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وسن اونگ کو کہتے ہیں۔ اونگ میں یہ ہوتا ہے آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہیں، ایسے جھونکیں لگتے ہیں، کبھی آنکھیں بند ہوتی کبھی کھلتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اونگ ہے اس طریقے پر۔ اور پھر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، نوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نوم کے اندر آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور یہ کہ روح بھی چلی جاتی ہے۔ اونگ میں صرف جھونکے لگتے ہیں۔ نعاس کے اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نعاس کے اندر آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے نوم کے اندر آنکھیں بھی بند ہو جاتی، روح بھی چلی جاتی۔ یہی تینوں کے اندر فرق ہے، خیال کر لینا مولانا۔ لا تاخذہ سنۃ، اس کو کوئی اونگ نہیں آتی۔ جب نفی کی ادنا کی نفی ہوگی تو اعلیٰ کی نفی خود بخود ہوگی۔ لا تاخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور اس کو یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کر نیند کیا کہتے ہیں، ولا نوم، نوم بھی اس کو نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ، اونگ نہیں گھیرتی، ولا نوم، اور نہیں ہے کہ نیند۔ یہ فاعل مل کر کے سنۃ النوم لا تاخذہ کے فاعل ہو گئے، یہ خبر رابع ہو گیا اللہ کے لیے۔ لہو خبر مقدم بنے گا ثابت قائن، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، یہ مبتدا مؤخر ہو جائیں گے، اور پھر یہ خبر خامس بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے لفظ اللہ کے لیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ بھی اخبار بن جائیں گے۔ لہو ما ثبت، لہو ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، یہ تغلیب غیر العقلاء علی العقلاء، کائنات کے اندر ہم لوگ بھی موجود ہیں، عقلاء بھی موجود ہیں، لیکن غیر العقلاء وہ زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ۔ اب یہ لہو یہ لم تملک کے لیے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ المال لزید ہے، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض موصول صفت مل کر کے موصول صلہ، مملوکان لہو یہ ملکیت ہے، لہو خبر مقدم بن گئی، یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی، من کا قانون دو تین مرتبہ آپ کے سامنے گزرا، من مبتدا بنے گا، ذا اس کے لیے خبر، اور الذی یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے لیے اپنے صلہ سے مل کر کے یہ بدل بنے گا اس سے، ذا سے۔ اور استفہام جہاں پر آتا ہے استفہام نفی کی معنی کو متضمن ہوتا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا معنی ہوگا لا یشفع عندہ، لا یشفع عندہ احد، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر الا باذنہ ہی، مگر اللہ کی اجازت سے۔ لا یشفع احد امامہ، خدا کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کی اجازت سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کہ جو سفارش کرے آپ کے سامنے، یعنی نہیں کر سکتا مگر الا باذنہ، آپ کی اجازت سے۔ اب ہوگا مولانا اس طرح کہ ذا بن گیا خبر، من استفہام مبتدا، اور الذی بدل ہے، یشفع فعل ہوا فاعل، عندہ ظرف ہو گیا اس کے لیے، الا باذنہ الا معزونا باذنہ، یشفع کی ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حال بنے گا، الا معزونا باذنہ، ہاں اللہ کی اجازت سے اجازت مل جائے گی، یہ صلہ ہو گیا الذی کے لیے، الذی بدل ہو گیا ذا سے، ذا خبر ہو گیا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما قبل سے حال ہے، القیوم کی ضمیر سے حال ہے، یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے الحیو کے۔ یعلم ما بین ایدیہم، اور خبر بھی بنا دو، یعلم ما ثبت بین ایدیہم وما خلفہم، روبرو حالات جو تمہارے سامنے آمنے سامنے موجود حالات ہیں، زرداری صاحب اور دیگر حضرات ان کو بھی جانتا، وما خلفہم، اور ان کے پیچھے، سمجھے
تمام حالت کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما ثبت بین ایدیہم وما ثبت خلفہم، بس ہو گیا جملہ استنافی، ولا یحیطون بشیء من علمہ، بشیء کائن من علمہ، اللہ کی علم کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ علم معلومات کے معنی میں ہے، لا یحیطون بشیء من معلوماتہ، علم معلوم کے معنی میں ہے، اللہ کے معلومات کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ علم عالم کی صفت ہے، اس کا احاطہ کون کرے گا؟ بات معلومات کی سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ بات معلومات کی، علم تو ہو اضافت الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان میں ایک نسبت ہوتی ہے، اور نسبتیں جو ہوتی ہیں الامور النسبیہ لا اعتبار لها فی الخارج، امور نسبیہ کا خارج میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نتیجہ نکلا کہ علم کا نہیں ہے، دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چھوڑو ان باتوں کو۔ تو بہرحال صرف اتنی سی بات کر لو کہ یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کرے، علم یہ معلومات کے معنی میں، الا بما شاء، ہاں جو کچھ چاہیں، ولا یحیطون بشیء کائن من علم، الا حرف استثناء کر کے بما شاء یہ بدل بنے گا، یہ بدل بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بشیء سے، الا بما شاء، ہاں جو کچھ چاہے، کچھ نہ کچھ انبیاء کو بتاتے، اس لیے علم غیب کلی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی معلومات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر اللہ جو چاہتا ہے سارا کا سارا وہ اللہ دیتا ہے، تو پھر یہ ہوگا اب استثناء الکل من الکل ہے، اور استثناء الکل من الکل کسی صورت میں درست نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ بتاتا بھی انبیاء کو بعض چیزیں بتاتا ہے، سمجھے؟ علم غیب تو ہے ہی نہیں، لیکن علم غیب کے بعد انباء الغیب اخبار الغیب میں بھی اللہ ساری چیزیں نہیں بتاتا، یہ اگر بتائے سارا کا سارا اپنے معلومات اللہ بتا دے تو استثناء الکل من الکل آئے گا، اور استثناء الکل من الکل لازم بھی، یہ ٹھیک بھی نہیں۔ لا یحیطون بشیء کائن من علم الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی چھا گئی ہے، وسیع ہے، آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر اور 7 زمینوں پر، وسع کرسی السماوات والارض، کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے، حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میدان کے اندر آپ انگوٹھی کوئی پھینک دیں، میدان میں کوئی انگوٹھی پھینکے اور اس انگوٹھی کو میدان کے اندر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ چمکتی دمکتی انگوٹھی، فرمایا کہ یہ 7 آسمان 7 زمینیں اللہ کی عرش اور کرسی کے سامنے اسی طرح ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما، اور ان کی نگرانی اور ان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو بھلا کری ہے کہ یہ بھاری نہیں ہے، لا یؤوده کا معنی لا یثقلہ، وہ بھاری نہیں بناتا اللہ کو ان کی حفاظت، یعنی گران نہیں گزرتا، ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی گران نہیں ہے، برخلاف ہے کہ 100 طالب علم استاد کے لیے بہت گران ہے ان کی نگرانی کرنا، ان کی حفاظت کرنا استاد کے لیے بہت نگران ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اس طریقے پر یہ ہے کہ کیا گھیرے میں لے لے۔ ولا یؤوده حفظهما، ان کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی گران نہیں ہے، وهو العلی، اور وہ خدا کی ذات بلندیوں کا مالک ہے، العلی بلندیوں کا مالک، اور العظیم عظمتوں کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ عظمتوں کا مالک ہے، اس قسم کا خدا ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے اللہ کا بھلا کرے، ان صفات کو بیان کیا، اسلام میں آئے تو آئے، نہیں آئے تو اس پر مجبور نہ کرو، لا اکراہ فی الدین ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے آپ کے سامنے آ گئے، اس کے بعد کوئی اپنی خوشی سے، مجھے یہ بتاؤ، فرض کر لو کہ خدا نہ خواستہ آپ کافر ہیں سارے کے سارے، تو کیا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بندوق کے زور پہ، تلوار کے زور پہ تم اسلام قبول کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو آپ کہیں گے ہاں قبول کر لے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور حقیقت میں آپ منافق ہوں گے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ منافقین کی تعداد میں اضافہ کرے، بزور بازو زوری طور پر لوگوں کو مسلمان بنانا، جبکہ دلی طور پر وہ اسلام سے راضی نہیں ہے، تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان بنانا ہے۔ اس لیے اسلام اختیار دیتا ہے کہ اپنے مرضی سے اسلام کو قبول کر لو، ایک نہیں تو پھر اپنے کفر پر رہو، لیکن اپنے کفر کی پرچار روڈوں پر نہ کرو، اپنے کفر کی تبلیغ نہ کرو، اپنے کفر کی تبلیغ نہ کرو، پرچار نہ کرو، جزیہ دے کر کے ہمارے ملک میں رہو، اور آپ کو وہ تمام تر حقوق حاصل ہوں گے کہ جو ایک مسلمان کو حاصل ہے، لہم ما لنا وعلیہم ما علینا،
اور جہاں ٹریفک کی نظام کی مخالفت کریں گے، چوری کریں گے، ڈکیتی، کسی کو قتل کریں گے، تو اس پر ہمیں بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، آپ کریں گے آپ کو بھی قصاص۔ بلکہ ذمی کے مقابلے میں، ذمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرے گا تو ذمی کافر کے مقابلے مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ بولو ابو حنیفہ زندہ باد۔ یا اسلام خوشی سے قبول کر لو یا کافر رہو، لیکن ملک کے اندر یہ ہے کہ آپ کو کفر کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، اور اپنے چرچوں میں، اپنے کلیساؤں میں اور مندروں میں چھپ کر کے وہیں پر عبادت کرو۔ اور ان کی مندروں میں حضرت عمر بھی گئے، دیگر صحابہ بھی گئے، چرچوں میں گئے، اس میں کیا ہے؟ آپ کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور پھر بھی اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے کفر کی، تو پھر اب یا تم ہو یا ہم، اب یہ ہے کہ یہ، اور یہ سب میں تمام مذہب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا نظام یہی ہے کہ 3 آپشن ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 3 آپشن ہوتے ہیں، یا اللہ کو مان لو، کتاب اللہ کو مان لو، اور اگر کتاب اللہ کو نہیں مانتے تو فاتو بصورت من مثلی، اس سے اچھا سا پیش کرو، اس کے مثل پیش کرو، اور اگر یہ پیش نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التی، پھر جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ ان صفات کے بعد لا اکراہ فی الدین ہے، دین کے اندر اللہ کو بھلا کری ہے کہ کسی قسم کا جبر نہیں ہے، جبر و اکراہ دین کے اندر نہیں۔ کیوں؟ جملہ تالی لأنہ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت ظاہر ہو چکی، ہدایت واضح ہو چکی ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے گمراہی سے الگ تھلگ ہوگی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت وہ ہے کل ما یلہیک و یشغلک عن اللہ، اللہ سے جو آپ کو الگ تھلگ کر دے وہ طاغوتی قوت ہے، چاہے جن ہو یا انسان ہو یا بت بھی ہو۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک، تو اس نے مضبوطی سے پکڑا بالعروۃ الوثقی، اس کڑے کو کہ لن انفصام علیہ، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے، لن انفصام علیہ، جس کے لیے کسی طرح لن انقطاع علیہ، جو ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع لاقوالکم، خدا تمہارے اقوال کو سنتا بھی ہے، اور علیم باحوالکم، تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے کہ تم کس طریقہ پر۔ اب مسئلہ ہے جی دین میں اکراہ نہیں، خیال کر لینا ہے، اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، اکراہ فی الدین علی الدین ہے۔ بولو، دین کے اندر جبر نہیں ہے، للدین، دین قبول کرانے کے لیے، اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، اکراہ فی الدین علی الدین ہے۔ دونوں باتوں میں لوگ فرق نہیں کرتے، اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، دین میں یہ بات نہیں ہے کہ تم کسی کو تلوار کے ذریعے سے یا بندوق کی نوک پر اس کو یہ کہ دین قبول کروا دو، یہ نہیں ہے، زوری اس کو کہ کلمہ پڑھ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اکراہ فی الدین للدین نہیں ہے، للدین یعنی لقبول الدین، باقی اکراہ فی الدین علی الدین ہے کہ جب تو اپنے خوشی سے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد اب اس اسلام پر رہو گے، علی الدین، دین پر رہو گے۔ اگر تم مرتد بنتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر عیب جوئی کر رہا کہ یہ ناقص ہے۔ جیسے کہ یہود کہتے تھے یار تم صبح کو کیا ہے، صبح کو مسلمان ہو جاؤ، 4-5 دن کے بعد یا شام کو کہو ارے یار ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا، اندر ہم گئے خوب اور اسلام کے اندر کوئی مزہ نہیں دیکھا اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ اس طرح لوگوں کو شکار کرتے تھے۔ جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد اب وہ وابلہ پھیلاتا ہے کہ مجھے اسلام میں مزہ نہیں آیا اس لیے میں کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اب اس کے شبہات پہلے پیش کرے گا تو ایک عالم ان کا جواب دے گا، شبہات کا جواب دینا کے بعد پھر بھی نہیں مانتا تو اب وہ واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ یہی قادیانی کا اور رہی یہی رافضی کا، اکراہ فی الدین للدین لقبول الدین نہیں ہے، باقی اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ ہے علی الدین، علی قبول، یا کیا ہے علی بقاء الدین، کہ دین کو باقی رکھا جائے، کہ اگر کوئی اس طریقہ پر دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ چھوڑیں گے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں لا اکراہ فی الدین، یہ آیت منسوخ ہے بآیت السیف، تلوار والی آیتوں سے، جہاد والی آیتوں سے یہ منسوخ ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ
ترکیب آسان ہے. لا اکراہ کان فی الدین قد تبین جملہ تعلیلی ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی ذو الحال ہے، لا انفصام لا انفصام لها، یہ جملہ اس سے حال ہے. واللہ سمیع علیم. اب مسئلہ ہے جو آدمی اللہ کی ان صفات کا قائل ہوگا اور پکا موحد ہوگا تو اس کو کسی کا خطرہ ہوتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لاتے اللہ پر، اللہ کی صفات پر، اور اللہ ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف. والذین کفروا، اور کافروں جو لوگ کافر ہیں، اولیاء ان کے دوست الطاغوت بت ہیں، اور اسی طرح وہ رکھا طاغوت یخرجونہم من النور، جو ان کو نور سے نکالتے الی الظلمات، ظلمات کی طرف. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی. مولانا رب تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، جو اللہ کی ان صفات کا قائل ہے، اللہ کی ان صفات کا قائل ایسا پکا مومن ہے تو اللہ اس کا ناصر اور مددگار ہے. آپ نے پڑھا ہے الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحاب المتأدبین بآدابہ، شرح جامی کے اندر پڑھا ہے. ولی کا معنی لائق کے بھی آتا ہے، ولی کا معنی محب، ولی کا معنی متصرف، ولی کا معنی ناصر اور کارساز. یہاں کارساز کا ترجمہ آپ کریں گے. اللہ کارساز ہے اور ناصر ہے. اللہ ناصر ہے ایمان والوں کا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی نصرت اتنی ہی زیادہ ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ مشتق پر حکم لگ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ المومنون ولیہم اللہ، المومنون ولیہم اللہ یا یلیہم اللہ، مومنین سے اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت، اللہ کی کارسازی، اللہ کا مددگار ہونا مومنی سے. تو ماخذ اشتقاق مومن کا ایمان ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کا بھلا کرے اللہ کی محبت ہوگی. دوسری جگہ پر دیکھو مرنگو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جن کا ایمان اور اعمال صالح ہوں تو اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا اپنے بندوں میں. اور آپ پڑھتے رہتے کہ ودن نکرہ ہے، اور نکرہ آنس کی موضوع باشد برائے چیزیں غیر معین. اس لیے یہ ودن ایسی محبت ہے کہ مولویوں کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ معلوم کرے کہ یہ کیا ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی محبت آپ کی بڑھے گی. سب کو سبحان اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا ان کا اسم موصول سے مل کر. سیجعل لهم الرحمن ودن، ودن نکرہ ہے، سمجھے؟ اور سب سے بڑا مومن چونکہ محمد رسول اللہ ہے اس لیے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. ہاں میں رنگو، سب سے بڑا مومن محمد رسول اللہ، سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کارساز ہیں، یہ ہے کہ ناصر اور مددگار ایمان والوں کا. یہ اللہ کے لیے خبر ہو گیا. یخرجہم من الظلمات، تاریکیوں سے اللہ ان کو نکالتا ہے الی النور، نور. تو مومن تو تاریکیوں میں تھا ہی نہیں، اس کو کیسے نکالے گا؟ تو اس لیے اخراج کا لفظ کبھی پیشگی ایڈوانس بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ ادھر تاریکیاں ہیں، گئے نہیں ہے، لیکن فرمایا گویا کہ آپ کو نکال دیا. خیال کر لینا، آپ کو جانے نہیں دے گا. اے کاش کی یہ نقطہ آپ سمجھ جاتے. اخراج کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ اخراج کے لیے دخول ضروری نہیں ہو کہ مومن تاریکیوں کے اندر داخل تھا اس کو نکالا، بلکہ تاریکیاں سامنے ہیں. اور جب آپ کے ساتھ ابتداءً آپ کا خاندانی ایمان ہے، آپ کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تاریکیوں کی طرف آپ کو جانے ہی نہیں دے گا. یہ اخراج کا معنی یہاں پہ. والذین کفروا، دیکھو آگے، کافروں کے دوست جو ہے نا طاغوت ہے. اور یخرجونہم من النور، کافروں کو نکالتے نور سے الی الظلمات، ظلمات کی طرف. تو کافر کتے کا بچہ نور میں تھا کب کہ اس کو نکالا جائے؟ سمجھے؟ کافر نور میں تھا کہاں؟ تو آپ یہ کہہ دیں وہ جو فطرت ہے نا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فاباؤہ یہودانہ او ینصرانہ، وہی ایک نور ہے. وہ فطرت بھی اس کی ختم ہو جاتی، کفر میں جاتا ہے. وہ جو فطرت ہے ہر انسان کے اندر، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فاباؤہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس لیے خیال کر لینا، یہ جگہ مشکل ہے. یخرج من الظلمات الی النور، یہ حال بنے گا. الذین کفروا مبتدا ہو گیا، اولیاء مبتدا ثانی، الطاغوت خبر.
اور پھر یہ کہ یہ خبر بنے گا الذین کے لیے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ حال بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے کہ مبتدا اولیاء سے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب آ جاؤ، اللہ آپ کو بھلا کرے، اس سلسلے کے مومنی کا تذکرہ آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء، اللہ جو خدا کے ساتھ جن کی ولایت کامل درجہ کی تھی، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتہ، وہ اللہ کا ولی، ایک اللہ کا ولی، دوسرا اللہ کا دشمن، دونوں کے ٹکر کو دیکھ لو۔ اللہ ولی الذین آمنوا کے ساتھ دیکھو، اللہ آپ کو بھلا کرے، کیا ہے؟ بالکل ربط واضح ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ روایت علمی ہے؟ وہ شخص کے الذی حاج ابراہیم فی ربہ، جو ابراہیم سے یہ کہ مناظرہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے اس بات پر کہ ان آتہ اللہ الملک، حاج ابراہیم فی ربہ لان آتہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی ہے۔ اپنے سلطنت کے نشے میں ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے اور ابراہیم سے لڑ رہا ہے۔ ان آتہ اللہ الملک، یہ حاجہ کے ساتھ متعلق ہوگا بان آتہ اللہ الملک۔ اور اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم نے فرمایا، یہ اس ظرف بنے گا حاجہ کے لیے۔ حاجہ کس وقت لڑائی کی ابراہیم سے؟ اس وقت کی کہ اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خالق جو ہے نا وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی تو زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر یہ صورت ہے نا، قال ابراہیم فاذا کان الامر كذلك، جب یہ صورت حال ہے کہ تو اپنے آپ کو محیی اور ممیت سمجھتا ہے، غبی آدمی، تو فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار سورج کو مشرق سے لے کر کے آتا ہے۔ سمجھے یہ صورت، اگر آپ رب ہے، سمجھے ان کنت قادرا علی ذلک، آپ قادر ہے تو فاتی بها من المغرب، آپ سورج کو مغرب سے لے کر کے آ جاؤ۔ فرمایا فبہت الذی کفر، حیران اور سرگردان رہ گیا وہ کافر نمرود، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالم کی رہنمائی کرتا نہیں ہے، اس لیے مناظرے کے اندر ہار گیا۔ اب بات ذرا سمجھ لینا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یحیی، بے جان میں جان ڈالتا ہے، اور یمیتوں، جاندار کی جان کو نکال کر کے اپنے پاس بلاتا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ بے جان میں جان ڈال دیتا ہے، حیات اس کو احیا احیاء کا معنی یہی ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے رہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بعد ما اماتنا کا معنی بعد ما اخرج ارواحنا، روحیں آپ کی نکل گئی، آپ بے جان ہیں، اس بے جان کے اندر پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کی جان کو، روح کو واپس ڈال دیتا ہے، یہ ہے احیاء۔ اور اماتت یہ ہے کہ باجان کی جان کو نکال کر کے اپنے پاس رکھنا۔ احیاء تو یہ ہے کہ بے جان کو باجان بنا دینا، اور اماتت کہتے باجان کی جان کو لے کر کے، بولو، باجان کی جان کو لے کر کے روح کو نکل کے اپنے پاس بلانا، سمجھے؟ یہ چیز آپ کے پاس تھی، میں نے کہا سب کر کے لے لیا، میرے پاس ہے نا۔ اب یہ بیوقوف سمجھے نہیں، اس نے کہا انا احیی و امیت، ایک آدمی کو بلایا، دو آدمی کو بلایا، ایک کو کہا، دونوں قیدی تھے، جیلی تھے، فرمایا کہ دیکھو بس اس کو میں نے معاف کر دیا جیل سے، اس کو میں نے زندہ کیا، تو اس کو زندہ کیا یا زندگی کو باقی رکھا؟ زندہ کیا یا زندگی؟ تو اتنا غبی کا بچہ تھا کہ یحیی و یمیت کا معنی ہی نہیں سمجھے، کہتے دیکھو اس کو میں نے زندہ کیا، تو نے زندہ نہیں کیا بلکہ ابقیتہ علی حیاتہ، اس کی حیات پر باقی چھوڑا اپنے اس کو، سمجھے؟ اور دوسرے کو اللہ کا بھلا کرے، اس کالو خان کو پھانسی دے دی، کہا دیکھو اس کو میں نے موت دی دیا، انا ممیت ہوں، میں ممیت ہوں، اس کو میں نے موت دیا۔ اگر تو موت دیتا تو موت کہتے اخراج روح کو نکالنا، تو روح کا نکالنے والا ہے تو روح تیرے پاس ہوگی، کہاں ہے؟ پھنڈ اٹھیے تو روح انت، تو مخرج ہے، روح کو نکالنے والا، سمجھے؟ تو روح کہاں ہے تیرے پاس؟ تو روح نکالنے والا تو نہیں ہے، روح کے نکالنے کے اسباب تو نے پیدا کیا کہ تو نے مار دیا، باقی روح کو اللہ نے نکالا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اتنا بے وقوف ہے، غبی قسم کے، سمجھ رہی میں
اتنا غبی کہ اس بات کو بھی نہیں سمجھ. کہتے دیکھو کہ میں نے اس کو مارا. اگر تو مارتا تو اماتت کہتے اخراج الروح کو, روح کو نکالنا. جو نکالنے والا ہوتا تو چیز اس کے پاس ہوتی ہے, تو تیرے پاس ہو نا روح. روح کہاں ہے؟ امریکہ نے اپنے دبر میں ڈنڈا دیا, روس نے اس بات پر تحقیق کی. انسان جب مرتا ہے تو عین حالت نظم میں انہوں نے دوربین لگا دی. 1200 مریضوں پر امریکہ نے 12,000 مریضوں پر امریکہ نے یہ ٹیسٹ کر کے رپورٹ دے دی کہ ہم روح کا ادراک نہیں کر سکے. یہ کیا ہے؟ عین موقع پر ہر طرف سے ہم نے بند کیا کہ روح کہاں جاتی ہے, کیا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. اس وقت یہ امریکہ سے زیادہ طاقتور نہیں تھا. 12,000 مریضوں پر امریکہ نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. روس نے اس پر تحقیق کی اور روس نے کہا کہ ہم نے صرف اپنے آلات مشین سے یہ معلوم کیا کہ ایک شعاع سی نکل جاتی ہے مرتے وقت انسان سے. ہمارے ساتھی اللہ کو بھلا کرے وہ کہتے ہیں ابھی چائنا نے بندہ بنانا شروع کیا ہے, وہ بچے بناتے ہیں, مشین کے ذریعے سے بناتے ہیں. ساتھی بتاتے تو آپ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں, لیکن اس پر آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے نطفہ کو لیتے ہیں اور اصل چیز جان جو ہوتی ہے اس نطفے کے اندر ہے. اس نطفے کے اندر اس نطفے کو مرد اور عورت کے نطفوں کو ملاتے ہیں, مشین کے ذریعے سے اس کو ہلاتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا روح تو خود بخود اس میں ہی من نطفۃ امشاج من نطفۃ مخلوطۃ, مخلوط نطفے کو مرد اور عورت کے, یخرج من بین الصلب, مرد کے پیٹھ سے نکلتا ہے, والترائب, اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. چائنا بچہ نہیں بناتا. چائنا بچہ بنائے وہ عام جوس سے بچہ بنائے, کیلا کا جوس نکال کر کے بچہ بنائے, چیکو کا جوس اس سے بنا دے, یا ڈامبر سے تارکول سے بنا دے, اس کا باپ بھی نہیں بنا. آخر مرد اور عورت کے نطفے لے کر کے کیوں؟ آپ کو میری بات سمجھ میں؟ چائنا سے پہلے ہمارے پاس انجینئر موجود ہے, بڑے بڑے ماہرین سائنسدان موجود ہیں. یہ جو کچھوا ہوتا ہے, کچھوا جانتے ہو نہیں؟ کچھوا جو ہے نا یہ انڈا دیتا ہے اس میں ریگستانی علاقوں میں, اور انڈا دے کر کے اپنے انڈے کے اوپر وہ ریت ڈال دیتا ہے, اور اس کی گرمائش کی وجہ سے وہ جا کر کے وہ خود بخود بچہ بن جاتا ہے. یہ جو انڈے ہیں نا, یہ انڈے ان سے مشین چوزا نہیں بناتی. چوزا تو خود بخود اس انڈے کے اندر روح بخود موجود ہے, روح اس میں خود موجود ہے, لیکن یہ کہ مشینوں کو حرکت دے کر کے اس میں حرارت اور گرمی پیدا کر کے اس سے یہ ہو جاتا ہے. آپ کا کمال اس وقت ہوگا کہ من نطفۃ امشاج سے ہٹ کر کے آپ بنائیں. یہ سارا کا سارا اسی سے, لیکن آپ حضرات یہ کہ غافل ہے. کس کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ بے وقوف اتنا تھا کہ اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ احیاء اور اماتت کا معنی کیا ہے. الذی ترکتہ حیا, جس کو آپ نے چھوڑا, حیا ابقیتہ علی حیاتی, اس کو حیات پر, اور ما احییت فیہ یعنی ما ولدت فیہ الروح, روح تو آپ نے اس میں پیدا نہیں کی بلکہ حی کو حی پہ چھوڑا. اور الذی امتہ, جس کو آپ نے مارا, اور وہ لیس بمیت بیدک, وہ آپ کے ہاتھ سے مرا ہوا نہیں ہے, آپ اس کے لیے ممیت نہیں ہے, آپ موت کے اسباب آپ نے وہ کر لیے. ممیت وہ ہے کہ اخراج الروح, مخرج روح ہو, اور روح کو جو نکالتا تو اپنے پاس رکھے, روح تو آپ کے پاس نہیں ہے, روح تو اللہ کے پاس ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ بات جب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو مناظرین کا قاعدہ یہ ہے ارخاء عنان الخصم, خصم کے لگام کو چھوڑ دینا. مولانا ارخاء عنان الخصم, خیال کر لینا, خصم کے لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ چلو تم اتنا غبی آدمی ہو تو یہ بتاؤ, بس اس سے یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو فرمایا کہ میرا رب تو مشرق کی جانب سے, میرا اللہ مشرق کی طرف سے سورج کو لاتا, تو رب ہے تو مغرب کی طرف سے لے کر کے آ جا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اب اگر آپ میں سے کوئی منطقی ہوتا وہ کہتا, اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مشرق سے میں لے کر کے آتا ہوں, ابراہیم تو اپنے رب سے کہہ دے کہ مغرب سے لے کر آ جائے. بولو, اتنا بڑا بادشاہ تھا, پوری کائنات کی حکومت اس نے کی ہے. بخت نصر الباہلی اور نمرود دونوں نے پوری کائنات کی حکومت کی ہے, اور سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین دو مسلمان, انہوں نے پوری کائنات کی حکومت کی. تو کیا یہ کیوں نہیں کہا
ابراہیم کہتا ہے کہ اگر تو قادر ہے نا تو میرا رب مشرق سے سورج کو لے کر تو لے کر کے آ جا. اس کی بنیادی وجہ ہے یہ، اس لیے اس نے نہیں کہا، یہ اس لیے نہیں کہا. اگر وہ یہ کہتا کہ میں ادھر سے لے کر کے آتا ہوں تو جو حاضرین مجلس ہوتے وہ خود بخود اس کو جھوٹے قرار دیتے کہ حضرت آپ کی عمر 40 سال ہے اور یہ ہم بڈھے موجود ہیں، یہ تو ابتدائی سے یہیں سے آتا ہے. تو بڈھے خود اس کو جھٹلاتے، جو اس کی پبلک ہے وہ خود بخود اس کو کیا ہے جھٹلاتے. پھر یہ کہ سوال یہ کہ یہ کیوں نہیں کہا ابراہیم تو اپنے رب سے کہہ دے کہ تیرا رب اس کو مغرب سے لے کر کے آ جائے. مشرق سے تو تیرا رب لاتا ہے اس کو، اپنے رب سے کہہ دے مغرب سے اس کو لے کر کے آ جائے. یہ کیوں نہیں کہا؟ تو فرماتے کہ اللہ نے لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرب قیامت میں سورج جب قیامت کی نشانی ہوگی کہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں. یہ اللہ نے اس کے ذہن میں نہیں ڈالا. دوسرا علماء نے لکھا کہا کہ بفرض المحال خدا نہ خواستہ اگر یہ کہتا تمہارا رب اگر ہے ابراہیم تو بتا دو مغرب سے، کہتے اگر ابراہیم کہتا تو اللہ مغرب سے لے کر کے آتا. سمجھے؟ اللہ اس طریقے پر علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے اپنے بندے کو ذلیل تو نہ کرتا. ترکیب کو سن. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ بان آتاہ اللہ ملک یا لان آتاہ اللہ ملک، یہ حاجہ کے ساتھ متعلق ہوگا. اذ قال ظرف بنے گا حاجہ کے لیے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ربی مبتدا بنے گا، الذی یحیی و یمیت موصول صلہ مل کر کے اس کے لیے خبر بنے گا. قال نمرود نے کہا انا احیی و امیت. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے جو آپ اس طریقے پر یہ کہ سمجھتے ہیں، اذا کان الامر کذالک فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج کو لے کر کے مشرق سے آتا ہے. تو فاذا کان کذالک یا ان کنت قادرا علی ذلک، اگر تو قادر ہے فاتی بها من المغرب، مغرب سے اس کو لے کر کے آ جا. فبہت الذی کفر، یہ کہ وہ مبہوت ہو گیا اور متحیر ہو گیا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. او کالذی مر علی قریۃ، یہ کاف زائدہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، الم تر الی الذی مر علی قریۃ. حضرت عزیر علیہ السلام حضرت گزرے، اللہ آپ کو بھلا کرے، کس سے؟ بیت المقدس سے. بخت نصر الباہلی نے تباہ کر کے چھوڑ دیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ چھتیں اجڑی ہوئی تھی، یہ کس طریقے پر آباد ہوگا اور کس طریقے پر یہ آباد ہوگا. اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کی روح کو قبضہ کیا، 100 سال اس کو رکھا اور 100 سال کے بعد اس کو زندہ کر دیا. اور پھر یہ کہ اس کے گدھے کو بھی اسی طریقے پر، اور اس کے کھانے کا سلسلہ جو آپ حضرات کو معلوم ہے وہی مسئلہ ہے مولانا. الم تر الی الذی مر علی قریۃ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ شخصیت الذی مر علی قریۃ؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ کوئی کافر تھا جس نے تعجب کا اظہار کیا، اللہ نے اس کافر کو مارا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ حضرت کا اپنا تفرد ہے، ورنہ عام مفسرین مشہور وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. حضرت کی تفسیر چھپ گئی ہے تفسیر الجیلانی کے نام سے، کوئٹہ والے بھی چھاپتے ہیں، یہاں کراچی سے بھی چھپتی ہیں. پہلی مرتبہ چھپی، بڑی اچھی چیز ہے. 5 جلدوں کے اندر تفسیر الجیلانی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. الم تر الی الذی مر علی قریۃ، یہ قریہ یہ بستی جو تھی بیت المقدس، بیت المقدس، وہی خاویۃ علی عروشہا، حال یہ ہے کہ وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی. خاویۃ ساکتۃ علی عروشہا، چھتوں پر گری، یہ حال بنے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے قریہ سے. قال، وہ گزرنے والے نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اجڑی ہوئی بستی کو اس کو اللہ کس طریقے پر آباد کر دے گا؟ یحیی کیسے زندہ کر دے گا، آباد کر دے گا اس بستی کو اللہ بعد موتہا، اس کی غیر آبادی کے بعد. حضرت ابن عباس کو ایک آدمی نے سوالات لکھ کر کے بھیجا کہ 2 بھائی ایک دن پیدا ہو گئے اور دونوں کے دونوں ایک دن میں مر گئے، لیکن ایک بھائی کی عمر 100 سال زیادہ ہے، دوسرے کے 100 سال کم ہے. اللہ اللہ، 2 بھائی ایک دن میں پیدا ہو گئے اور ایک دن کے اندر مر گئے، اور ایک بھائی کی عمر 100 سال ہے اور 100 سال کم ہے، دوسرے کے 100 سال زیادہ ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک قیدی ہے قید خانے کے اندر، اور وہ قید کوٹھی بھی چلتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے. قیدی جو جیلی ہے جیل، اور قید والا وہ کوٹھی کے ساتھ چلتا ہے.
اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قید والا ہے کہ جو کبھی اللہ کا بھلا کریا کہ کوٹھی کے اندر اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا۔ چوتھا یہ ہے کہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ کائنات میں ایک مرتبہ اس پر سورج طلوع ہو چکا ہے ورنہ کبھی سورج اس نے نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دو بھائی جو ایک دن پیدا ہو گئے اور ایک دن مر گئے، حضرت عزیز عزیر علیہ السلام کا بھائی تھا، عزیز اور عزیر دونوں جڑے ہوئے تھے، ایک دن پیدا ہو گئے، پھر عزیر کو اللہ نے پیغمبر بنایا، درمیان میں 100 سال اللہ نے آپ کو موت پر رکھا، 100 سال اللہ پاک نے آپ کو موت پر رکھا اور 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، پھر واپس وہ اپنے بھائی کو دیکھا، بھائی اس کا زندہ تھا اور پھر دونوں کا ایک دن میں انتقال ہو گیا، تو ایک بھائی کی عمر گھٹ گئی 100 سال عزیر علیہ السلام کی۔ اور وہ جو جیل کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے، قید خانہ کوٹھی بھی جا رہی ہے اور جیل والا بھی جا رہا ہے، وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جس مچھلی کے پیٹ میں مچھلی جہاں جاتی ہے یونس بھی ساتھ ہے، اور جہاں پر سانس نہیں لے سکتا وہ ماں کا پیٹ ہے کہ 9 مہینہ ماں کے رحم مادر کے اندر آدمی کچھ دیکھتا نہیں ہے، کوئی سانس لے نہیں سکتا، اور جس زمین پر یہ کہ سورج جو ہے نا طلوع ہوا ہے، ایک مرتبہ کبھی طلوع نہیں ہوا، وہ وہی ہے کہ موسیٰ نے جب عصا کو مارا تو دریا بحر کلزم کے اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ راستے بن گئے اور زمین صاف ہو گئی تو سورج کی روشنی آ گئی، ورنہ عام طور پر پانی رہتا ہے نیچے روشنی جاتی بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لگتا ہے کہ واہ تو ایک بہت بڑے نبی کے شاگرد ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ ہوتے تھے اللہ اللہ۔ قال انا یحیی هذه اللہ، انا یہ حال بنے گا اللہ آپ کو بلا کر حاضی سے، یحیی اللہ هذه فی ای حال، کس حال میں اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، بعد موتیا غیر آبادی کے بعد اور اجڑ ہو، فاماتہ اللہ، اللہ پاک نے آپ کو موت دے دی 100 سال، اور فبقی 100 عام، فبقی 100 عام میتا، 100 سال آپ اسی حالت موت میں رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ فبقی میتا 100 عام نہ کہیں، آپ یہ کہیں فاماتہ اللہ، اللہ نے موت دی نہیں، موت امات یمیت اماتتاً، موت بسیط چیز ہے، اور طلاق آپ نے دے دی 1 منٹ کے اندر طلاق واقع ہوگی، موت بھی اسی طرح آ گئی، تو اللہ نے مارا تو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ کے اندر، اللہ 100 سال مارتے رہے اس طرح نہیں ہے، اصل میں یہ ہوگا، لہذا اس کا ترجمہ کرو گے اللہ نے موت پر برقرار رکھا 100 سال، اللہ نے موت پر برقرار رکھا، اس کی وجہ ہے کہ اماتت یہ امور بسیطہ میں سے ہے، امور اللہ آپ کو بلا ممتدہ میں سے نہیں ہے، امور بسیطہ میں سے، اللہ کرے گا یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، باقی اس میں کچھ اور بھی ہوتے ہیں۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر اللہ نے آپ کو زندہ کر دیا، قال اللہ نے فرمایا کم لبثت، آپ کتنے اللہ آپ کو بلا کریے کہ زندہ رہے، کتنے کم لبثت، کتنے دن، کم یہ ظرف بنے گا لبثت، قال حضرت عزیر نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، چونکہ دن کے دوپہر کو یا صبح کو آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ اللہ نے 100 سال تک رکھا، اور جیسے آپ کی آنکھ کھل گئی تو عصر کا ٹائم تھا، سمجھا کہ بس 1 دن ہو گیا یا 1 دن کا کچھ حصہ، قال لبثت یوما او بعض یوم، قال اللہ نے فرمایا کہ لم تلبس یوما، بل معطوف علی محذوف ہے، قال بل یعنی لم تلبس یومن او بعض یومن، یوم او بعض یوم آپ نہیں رہے، بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ اس طریقے پر رہیں، اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، جو سڑی نہیں ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لم یتسنہ جو سڑی نہیں ہے خراب نہیں، وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھ لو، سمجھے، دراز گوشت کو دیکھ لو، وانظر الی حمارک، اور گدھا بالکل گڑ سڑ گیا تھا، فرمایا فعلنا ذالک، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی جگہوں میں واو کو ضائع قرار دیتا ہے، وانظر الی حمارک لنجعلک آیۃ للناس، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ لنجعلک، یہ واو زائد ہے، لیکن جمہور کے ہاں یہ ہوگا وفعلنا ذالک، یہ عمل ہم نے اس لیے کیا لنجعلک آیۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بنائے، وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کو دیکھ لو، ننشزھا کیف، یہ کیف حال بنے گا، ننشزھا ہا ضمیر سے اللہ کو بنا، کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ننشزھا کیف، کس حال میں ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے، ان کو پہناتے ہیں ہڈیوں کو گوشت، فلما تبین، حضرت نے جب دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے، فلما تبین، یہ وہی تبین ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور اس کا مرجع کہاں ہے، اس کا مرجع البیان، فلما تبین لہ، یعنی فلما وقع البیان لہ، فلما وقع البیان لہ، جب آپ کے سامنے
بات واضح ہوگی. قال حضرت عزیر نے فرمایا عالم مجھے یقین ہے علم الیقین کے طور پر, یقین تو پہلے سے بھی تھا, ان اللہ قدیر علی کل شیء, اللہ ہر چیز پر اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ قادر ہے. ایک مسئلہ یہ ہو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, یاد کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام, یہ اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا کہتے ہیں. یہاں بھی آپ کے سامنے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کا ایک ولی, اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک دشمن کے ساتھ اس کا ٹکر آ گیا جو اللہ کے صفات کا منکر تھا, اور اللہ کا ایک ولی حضرت ابراہیم حضرت عزیر کا قصہ ہے, اور اللہ کے ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا قصہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ, یاد کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, مجھے بتا دے کیف تحیی الموتیٰ, کہ آپ کس طریقے پر مردوں کو زندہ کریں. کیف صرف کیفیت کو پوچھنے کے لیے آتا ہے, شک کے لیے نہیں آتا. سمجھے مولوی صاحب کہتے بھائی شک تو کبھی کبھی نبی کو بھی ہوتا ہے. انا للہ و انا پھر اعتقادیات کے اندر شک کفر ہے. سمجھے, آپ کہہ رہے مولوی منظور آپ کو پیسے بھیج دوں گا, میں دبئی میں جا رہا ہوں, دبئی سے آپ کو پیسے بھیج, مجھے یقین ہے کہ بندہ میرا ساتھی بالکل وفادار ہے, یہ مجھے پیسے بھیجے گا. لیکن میں کہتا ہوں اس کی صورت کیا ہوگی, اس کی کیفیت کیا ہوگی. ہنڈی کے ذریعے سے بھیجیں گے, کسی کے ہاتھ پر بھیجیں گے, منی آرڈر کریں گے, ایزی لوڈ کے ذریعے سے بھیجیں گے, کیا ترتیب ہوگی, یہ ہے مولانا. کیفیت پوچھ رہا ہوں, یہ شک نہیں ہے. سمجھ شریف میں پھر دنیا یقین کی 3 صورتیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. بولو علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. آپ کو پتہ ہے شادی کا تواتر کے ساتھ یقین ہے کہ واہ شادی کیا ہوتی ہے, شادی کیا کہنا شادی کا, یہ علم الیقین ہے. اور ایک آدمی کو دیکھا کالو خان تھا لیکن اچھی سی بیوی مل گئی, شادی مل گئی, 1 ہفتے کے اندر چمکتا دمکتا ہے ظالم, یہ عین الیقین ہے. واہ یار یہ کالو خان کیسے ہو گیا یار, اچھی بیوی مل گئی, یہ عین الیقین. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ شک. اور پھر یہ کہ آپ نے خود شادی کیا اور چکا, تو یہ حق الیقین ہے. ایک یہ کہ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے آئس کریم بہت مزیدار, علم الیقین ہے. دوسرا ایک آپ کے سامنے کھا رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ عین الیقین ہے. تیسرا یہ کہ آپ خود کھا رہے ہیں, تو یہ حق الیقین ہے. شنیدن دیدن چشیدن, بولو شنیدن دیدن چشیدن, یہ مراتب ہے. یہ تینوں کے تینوں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے, یہ یقین کے مراتب ہے. لہذا اس میں یہ کہہ دینا کہ ابراہیم کو شک ہو, ان شک عبارت عن استواء الطرفین, شک چیز ہی الگ ہے, ظن الگ ہے, وہم الگ ہے, یہ ساری چیزیں, اور یقین الگ چیز ہے. غدا یہ صرف کیفیت پوچھ رہا تھا. یا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, قال اتسألونی, ظاہر ہے کہ اس کو کالا کا مقول کیسے بنیں گے, واو آ گیا درمیان میں. قال اللہ نے فرمایا اتسألونی, تو مجھ سے پوچھ رہا ہے, ولم تؤمن, اتسألونی ولم تؤمن, آپ کا یقین نہیں ہے. قال بلا, کیوں نہیں. قال آمنت بک, قال بلا, ابراہیم نے فرمایا بلا آمنت بک, میرا آپ پر ایمان ہے. سمجھے بھائی جان. ولیکن سألتک لیطمئن قلبی, ولیکن سألتک لیطمئن قلبی, لیطمئن قلبی سألتک کے ساتھ متعلق. قال اللہ نے فرمایا اذا اردت ذلك, جب آپ کا یہ ارادہ ہے تو فخذ 4 من الطیر, 4 پرندے پکڑ لینا. 4 پرندے, مور اور اللہ کا کبوتر, اور یہ ہے کہ کوا. مور, کبوتر, اور اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے کوا, اور اسی طریقے پر یہ کہ مرغا. 4 کو پکڑ لو. فسرہن الیک, اور ان کو مائل کر دے, اپنے آپ سے مانوس کر دے. سمجھے میں, امیلہن الیک, اور اپنے آپ سے ان کو مانوس کر دے, اور ان کو مائل کر دے اپنے طرف. دوسرا ہے کہ سرہن الیک, قطعہن امامک, الیک کا معنی عندک, اپنے پاس ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, اور پھر ان میں سے ہر ایک کے پہاڑ کے اوپر یہ کہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے یہ رکھا کرو. ثم ادعہن, آپ ان کو پھر بلا دے. آگے جواب امر ہے, ان دعوتہن, جب آپ ان کو بلائیں گے تو یاتینک ساعیاتن, یہ یاتینک کی ضمیر فاعل سے حال بنیں گے, یاتینک ساعیاتن, دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, یقین کر لو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور حکیم. اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, حکمت والی ذات ہے. یہ خدا کی مرضی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے پر ہڈیوں کو اس طرح جمع کر کے عزیر علیہ السلام کو دکھایا, یا آپ کو اس طریقے پر یہ کہ کیا ہے, یہ
گوشت کو ٹکڑوں کو پہاڑوں سے اٹھا کر کے یہ کہ جمع کر دیا، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد واپس مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف جائے گا۔ جہاد کا مسئلہ آ گیا، کچھ مجاہدین اور مناظرین اور یا اللہ کا تذکرہ آ گیا، واپس عاد الکلام الی الجہاد و الی الانفاق فی سبیل اللہ۔ باقی مسئلہ وہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدین کو 1 روپے پر آپ دیں گے تو 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ مدرسوں میں علماء کو دو گے تو آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 10 کا ثواب ملے گا، اور مجاہدین کو دیں گے تو آپ کو 700 کا ملے گا۔ فرمایا کہ گندم کا ایک دانہ ہے، آپ اس کو ڈالیں گے زمین کے اندر اور اس سے 7 بالیاں 7 خوشے اسے نکلتے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے۔ یہی حال ہے مجاہدین کو پیسے دینے میں کہ آپ کو 1 روپے کے 700 کا ثواب ملے گا۔ بازو گل بانگ پریشان میں زنم، آتش در اندلی با میں زنم، جملہ گل برم بستند من سر بدیوار گلستان میں زنم، شیشہ زر ہلائل شتئی کاس در خون شہیدان میں زنم۔ ہے مولانا، یہ ہو گیا۔ تو مثل الذین ینفقون، یہ وہی انفاق کا مسئلہ ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مبتدا ہو گیا پورا۔ کائن کمثل حبۃ، اس کی مثال فرماتے گندم کے اس دانے کی طرح ہے۔ حبۃ موصوف بنے گا انبتت 7 سنابل، جس نے 7 خوشے اگا دیے۔ سمجھے بھائی جان، یہ جملہ صفت بنے گا اللہ کو حبت ان کے لیے۔ اور پھر فی کل سنبلۃ 100 حبۃ منہا، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے کے اندر فرماتے کہ 7 دانے، تو یہ بھی اسی طرح صفت بنے گا سنابل کے لیے۔ یہ ہو گیا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، سنابل 7 سنابل موصوف ہوگا۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یہ جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، یہ مفعول بنیں گے انبتت کے لیے، اور انبتت صفت بنے گا حبۃ کے لیے، مضاف الیہ بنے گا مثل کے لیے، مجرور بنیں گے کاف جار کے لیے، جار مجرور متعلق قائن ہوں کے ثابتوں کے ساتھ مسروں کے لیے خبر بنیں گے۔ فلا تو گڑ گڑ جنے دا پترا، کوئی گڑ گڑ نہ کرو۔ کچھ پہلے پڑھ گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ کی وسیع حکومت ہے اور وسیع اس کی سلطنت ہے، بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور علیم، اللہ جانتا ہے کہ حقدار اس کا کون ہے۔ یہ مجاہدین کے لیے یہ آیت ہے مجاہد، اور فی سبیل اللہ تو ہے ہی علم ہے مجاہدین کا، فی سبیل اللہ علم ہے مجاہدین کا۔ الذین ينفقون، اب اس کے لیے ضروری ہے احسان آدمی نہ کرے، من اور عذاب بھی نہ ہو۔ من کا من، ارے میں نے آپ کو دیا تھا یار، ارے آپ میرے ٹکڑوں پر، سمجھے۔ اور عذاب کے اندر یہ ہے کہ اس کو گالیاں بھی دے دینا، سمجھے۔ من میں تو احسان جتلانا، سمجھے، اس کو کچھ تکلیف تو ہو، لیکن عذاب کے اندر سب و شتم اور گالیاں دے دینا، تو من و عذا۔ صدقہ آپ کریں تو اس میں من و عذا نہیں ہونا چاہیے اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لاتے، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور ایذا اور تکلیف، سمجھے۔ یہ اللہ کو لا یتبعون کے لیے مفعول بنیں گے من والا اذا، اور ما انفقوا بھی اسی طریقے سے، ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے فرماتے کہ من والا اذا، احسان جتلانا اور اسی طریقے پر یہ کہ نہ تکلیف دیتے۔ یہ لوگ پورا مبتدا ہو گیا موصول صلہ، لہم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بابا صدقہ کرو، اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو اچھی سی بات، نرم بات کرو، ارے میرے پیارے ابھی میرے پاس نہیں ہے، شرمندہ ہوں، اللہ دے گا تو انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، ارے اس وقت نہیں۔ قول معروف، معروف بات یعنی نرم کلام کرنا کسی سے، ومغفرت، اور فقیر کی بے ادبی سے درگزر کرنا، ارے بھائی دے دو، ارے بابا نے، ارے بھائی کچھ تو دے دو بھائی، ارے بابا نے، ارے بابا کچھ تو دے دو بھائی، خالی کیسے چلا جا بھائی، سمجھے۔ کبھی فقیر اس طرح چمٹ جاتے۔ قول معروف، نرم بات کر لینا، ومغفرت، اور درگزر کرنا، یہ دونوں معطوفات مل کر کے مبتدا۔ خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے نرم بات کرنا اور درگزر کرنا فقیر سے، یہ بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے کہ یتبع اذی، جس کے پیچھے تکلیف ہو۔
جس کے پیچھے ایذا اور اللہ کو کرے کہ تکلیف ہو۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے تمہارے صدقہ سے، اس میں تمہارا اپنا فائدہ، اور حلیم، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کیا ہے، بردبار ذات ہے، تبھی تو بر وقت تمہاری گرفت نہیں کرتا، تم لوگ کتنے گڑبڑ بھی کرتے ہو۔ اس کے بعد وہی مسئلہ ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری مولانا یہ اس طریقے پر، جیسے کہ بعض پتھر ہوتے ان پر مٹی جم گئے، اے سڑیا پتھر ہے، چٹیال ہے، اس پر مٹی جمع ہو گئی، اور اس پر یہ کہ کوئی فصل سی آ گئی، کچھ آ گیا، اور اچانک پھر ایسی بارش آ گئی کہ اس مٹی کو اٹھا کر کے لے گئے، وہ فصل سب کچھ تباہ، اور کچھ پودے مودے تھے جو کچھ تھے، پتھر صاف ہو گیا۔ آپ نے صدقہ کیا، خوب مال دیا، مدرسے میں دیا، لیکن ریاکاری جب اس میں آ گئی، اس ریاکاری نے تیرے صدقہ کو اس طرح اڑا کر کے لے گئی۔ سمجھ میں آ گئی نہیں آ گیا؟ یہ ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتنا کر کے اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو۔ ابطالا کائنا کذالک، ابطالا کالذی ینفق، اس طرح باطل کرنا، الذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، مفعول لہ بنے گا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے، ینفق پر اس کا عطف ہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا مولانا ندا جواب میں ندا۔ فمثلہ، اس طرح ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے کی مثال، فمثلہ کائن کمثل صفوان، اس کی مثال کائن کمثل صفوان، چکنا پتھر، صاف پتھر، کہ علیہ تراب، اس پر یہ ہے کہ مٹی ہے، فاصابہ وابل، زور کی بارش اس پر آگے، فترکہ صلدا، اس کو صاف پتھر کر کے چھوڑ دیا جی، سمجھے؟ یہ ہے مولانا مسئلہ۔ اب یہ ہو گیا کیا ہے کہ علیہ تراب جملہ، فاصابہ اس پر یہ ہے کہ عطف، اور فاصابہ وابل اس پر عطف، فترکہ صلدا اس پر عطف، یہ صلدا مفعول ثانی ہے کہ صاف پتھر بنا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ سارے کے سارے صفت بنیں گے صفان کے لیے، صفان موصوف صفت مضاف الیہ مثل کے لیے، مضاف الیہ مجرور جار مجرور ثابت قائن، فمثلہ مثلہ کی مبتدا کے لیے خبر بنیں گے۔ آگے جملہ استئنافی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنے کمائی کیے ہوئے اعمال میں سے کسی پر یعنی ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا علی شیء کان مما کسبوا کما مما عملوا، جو عمل انہوں نے کیا، مال خرچ کیا، اس پر قادر نہیں ہوں گے یعنی اس کے ثواب پر۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ریاکار کو اللہ نے کافر قرار دیا۔ اور آپ نے پڑھا ہے من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، یہ ریاکار کو کافر قرار دیا۔ اگر کفر اعتقادی نہ ہو تو کفر عملی تو کم از کم ہے کہ آپ نے اپنے عمر کو اس کو ظاہر کر دیا، سمجھے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ۔ اب مسئلہ دوسرا میرے بھائی، اے سڑیا میں بوڑھا ہوں، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میں بوڑھا نہیں ہوں، سمجھے؟ کوئی اس طریقے پر نہ کہ ابا بھائی میرے بچے ہیں، میرے بھائی جان بچے ہیں، ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی بھائی جان، 10 لاکھ روپے کے بھائی ہم جہاں قرض دار ہیں، کیا ہے 10 لاکھ روپے کا قرض دار ہے۔ ارے بھائی بچوں کی شادی کرانی ہے بھائی، کیا کرنا؟ ارے بھائی بچوں کی شادی کرنا ہے، میں ہمارے 10 لاکھ روپے کے بھائی قرض دار ہیں بھائی، سمجھے؟ بچوں کی شادی کرنا ہے اور مکان ذرا وہ بھی بنانا ہے، بچوں کے لیے بھلا کرنا ہے۔ ارے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ اس دفعہ ہمارے یہ جو باغ تیار ہو رہا ہے نا، پھل جو اس میں لگ رہا ہے، سیب جو لگ رہا ہے، اور تقریباً یہ انگور اور سیب اور کھجور، یہ امید ہے کہ 50 لاکھ میں بکیں گے، اور ٹھیکے پر پٹھان ٹھیکے پر دیتے ہیں بھائی، سمجھو؟ اب انشاءاللہ بھائی کل پرسوں ٹھیکیدار کو بلاتے ہیں، ماشاءاللہ اس میں پھل لگ گیا ہے، تیار ہے، اور توڑ کر کے سپلائی بھی کریں گے، وہ کریں گے بھائی، 50-60 لاکھ روپے کا ہوگا بھائی، آپ سمجھ رہے بھائی؟ اور 50 لاکھ 12 لاکھ روپے اپنا قرضہ دے دیں گے، بچوں کی شادی بھی کرا دیں گے، مکان کی تعمیر بھی کریں گے، آپ سمجھ رہے؟ رات کو ہم لوگ سو گئے، اچانک ایک طوفان آ گیا، آگ بگولا وہ ہوتا آپ نے دیکھا کہ جب ہوائیں چلتی ہے تو ایک ہوا اس کے ساتھ مٹی ہو کر کے وہ اس طرح گول ایسے جاتا ہے، یہ کس نے دیکھا؟ شکر اللہ مسلمان کچھ ہے، سمجھ رہی؟ اس قسم کے آگ بگولا اور سخت لو آ گئی اور طوفان آ گیا، اس نے پورے باغ کو تباہ کر کے چھوڑ دیا۔
کتنا زیادہ اس نے محنت کی تھی وہ کیا سارا کا سارا ہے، اٹھے کہاں گے وہ بچوں کی شادی، کہاں وہ قرضہ دے دیں گے، کہاں وہ پیمنٹ کریں گے، کیا کریں گے، ساری امیدوں پہ پاری، جبکہ میں بڈھا تھا مجھے ضرورت تھی بھائی۔ اب آخرت میں آپ نے یہاں خوب مال خرچ کیا لیکن اس میں آپ کی ریاکاری تھی اور بڑھاپا، جبکہ آخر میں آپ مر گئے، آپ کو اس میں قیامت میں بروز محشر اس میں آپ کو ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی اس ریاکاری نے آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وہاں بھی حیران جیسے کہ یہ بڈھا ادھر حیران، لہذا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک مثال ہم نے آپ کو بتا دی۔ اڑے مونڈیا کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، جیسے کہ اس بڈھے کے باغ کو اس طوفان نے آ کر تباہ کر دیا، تو ریاکاری بھی اسی طریقے پر آ کر کے اس نے آپ کی اس کو بھی تباہ کر دی۔ پہلے احسان جتلانا تھا، اب ریاکاری۔ سمجھے؟ وہ آگے اگلے والی مثال میں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ والوں کی مثال ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو خرچ کرتے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو رضا جوئی کے لیے، یہ مفعول لہ بنے گا۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، نفس کو خوگر بنانا، ثابت قدم بنا دینا۔ فرما یہ پورا ہو گیا مبتدا۔ کائن کمثل جنت، یہ اس باغ کی طرح ہے، جنت کائنت بربوۃ، جو ٹیلے پر ہو۔ سمجھے بھائی جان، یہ جنت کے لیے صفت اول ہے۔ اصابها وابل، زور کی بارش اس پر آ گئی، اور فآتت اکلها ضعفین، وہ ڈبل اللہ کو بھلا کر ثواب دے۔ یہ تو جن کی نیت صحیح ہو ان کے لیے۔ فإن لم يصبها وابل، اور اگر یہ کہ زور کی بارش نہ آ جائے تو ٹیلے والوں پر تو ویسے بھی تب بھی وہ فطل فیصیبها طل، ان کو ہلکی پھوار اور ہلکی شبنم تو ان کو پہنچتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ ایود احدکم، یہ وہی مثال ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے کوئی باغ ہو، جنت کائنۃ من نخیل، کھجور کے، وعنب، اور انگور کے۔ عام طور پر جہاں انگور ہوتا ہے کھجور نہیں ہوتے، جہاں پر کھجور ہوتا ہے وہاں پر انگور نہیں ہوتے۔ انگور ٹھنڈے ملک میں اور کھجور گرم ملک میں، جتنی گرمی ہوگی اتنا ہی مسئلہ ہوگا۔ سمجھے؟ ایود احدکم ان تکون لہ جنت، کہ آپ میں سے کسی کے لیے باغ ہو، کائنۃ من نخیل، کھجور، وعنب، اور انگوروں کے، اللہ کو تجری من تحتها الانہار، یہ پہلی صفت جنت کے لیے ہو گیا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہو، یہ دوسری صفت۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس بندے کے لیے، عہد کے لیے، سمجھے، بڈھے کے لیے، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے فیہا، اس باغ کے اندر، ثمر من کل ثمرات، یہاں یہ آپ کو نکالنا پڑے گا ورنہ مسئلہ خیر، یہ مبتدا بنے گا، ثمر من کل ثمرات، اس کے لیے ہر قسم کا اللہ کا بھلا کریے پھل ہے۔ لہو فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر، یہ حال ثانی، یہ بھی حال بنے گا۔ سمجھو، لہو فیہا من کل ثمرات، ثمر من کل ثمرات، ہر قسم کا اس کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ اس میں پھل ہے۔ واصابہ الکبر، اور بڑھاپا اس کو آ گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، یہ بھی اصابہ کی ضمیر سے حال بنے گا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے کمزور قسم کے، ناتوان قسم کے بچے ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو، جنت کو اللہ کا ایک بگولا اور ایک طوفان آ گیا، ایسا طوفان بگولا، فیہ نار، اس کے اندر آگ بھی ہے۔ اعصار کے لیے صفت بنے گا، اعصار فاعل اصابہ کا۔ فَاحْتَرَقَتْ، پس وہ باغ جل گیا۔ تو کیا ہوگا، اس آدمی کو کیسا دھچکے لگے گا، تو تمہارے اعمال میں بھی اسی طرح تو ہوں گے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنے آیت کو بیان کر لیتا ہے، احکام کو، آیت سے مراد احکام شریعہ کو، اللہ احکام بیان کرتا ہے۔ بیان کائنا کذالک، اس طریقے اور بیان کرنا، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم یہ کہ غور و فکر کر لو۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا۔